یہ وہ شہادت ہے جس نے زینب کے سر سے چادر اتار دی. دعاؤں میں علی نے مانگا تھا، التجاؤں میں زہرا نے مانگا تھا. ہاتھوں سے لباس سی کے گئی تھی محمد کی بیٹی عباس کے. 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے پڑھی ہے میں نے عباس کی شہادت. سوچ رہا ہوں کہاں سے شروع کروں. اگر بڑی قریب سے شروع کروں گا تو ماتم کا حق ادا کر دینا. ٹیلہ کربلا میں قبضہ تلوار پہ سر رکھ کے حسین بیٹھے تھے جب عباس نے آ کے کہا مولا مجھے لڑنے کی اجازت دے دے. اس سے زیادہ جلدی میں نہیں کر سکتا تھا، اس سے زیادہ پیچھے میں نہیں جا سکتا تھا. میں نے بڑی قریب سے شروع کر دی. میں نے کہا کربلا کے ٹیلے پہ قبضہ تلوار پہ پیشانی رکھ کے حسین بیٹھے تھے. جب عباس نے کہا کہ مولا مجھے لڑنے کی اجازت دے. جو بندہ دیکھے گا اور ذہن میں نقشہ لے کے آئے گا وہ گھر تک روئے گا. کس ٹائم عباس نے اجازت مانگی؟ جب حسین جنازے اٹھا کے تھک چکے تھے. جب عباس نے مانگی نا اجازت تو اس وقت حسین کے کرتے پہ کہیں قاسم کا خون تھا، کہیں اکبر کا خون تھا، کہیں حبیب کا لہو تھا، کہیں جون کا لہو تھا. پورا لباس لہو سے بھرا ہوا، سر سے امامہ اترا ہوا، سر پہ کربلا کی ریت، قبضہ تلوار پہ حسین کی پیشانی. جب عباس نے کہا نا مولا مجھے لڑنے کی اجازت دے، حسین دیکھ کے کہتے عباس تو میری فوج کا علمدار ہے. عباس نے ایک دفعہ دائیں دیکھا بائیں دیکھا، رو کے کہا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ میری آنکھوں کے سامنے میرے لائق شاگرد مارے گئے. مولا حسین نے کہا عباس اگر اجازت لینی ہے تو ٹیلے کے پیچھے آ. عباس نے اتنا جملہ سنا، آگے آگے حسین چلے، پیچھے پیچھے عباس چلے. میں جملہ رو کے پڑھ رہا ہوں. جس بندے نے گھر تک رونا ہے، جس نے بستر پہ رونا ہے، جس نے 10 محرم تک اس جملے کو یاد کر کے رونا ہے، جہاں جس ماحول میں رہو گے جملہ یاد کرنا اور روتے رہنا. حضرت حسین آگے آگے چلے، پیچھے پیچھے چلے. عباس ٹیلے کے پیچھے جا کے حسین کھڑے ہو گئے. عباس نے آ کے کہا مولا ٹیلے کے پیچھے آ کے اجازت کیوں دے رہا ہے؟ فرمایا وہاں تھا سامنے بہنوں کا خیمہ، میں نہیں چاہتا تھا میری آواز زینب کے خیمے میں چلی جائے. اب والا عباس نے کہا حسین بادشاہ اب بتائیں مجھے اجازت دیں گے؟ حسین نے رو کے اپنی تلوار کو زمین پہ پھینکا. حسین نے جیسے بچہ ماں کے ساتھ لپٹتا ہے ایسے عباس کو باہوں میں لیا اور لے کے عباس کے کان میں منہ رکھ کے کہتے مجھے صرف اتنا بتا، میں بہنیں لے کے کہاں جاؤں، میں بیٹیاں لے کے کہاں جاؤں؟ عباس میں تیرے سہارے سے علی کی بیٹیاں لے کے. ہائے حسین، ہائے عباس. عباس میں تیرے سہارے سے کربلا سے بہنیں لے کے آیا تھا، میں کربلا میں بیٹیاں لے کے آیا تھا. عباس مجھے بتا میں بہنیں لے کے کہاں جاؤں؟ عباس مجھے بتا میں بیٹیاں لے کے کہاں جاؤں؟ مولا حسین نے جملہ کا غازی رو کے کہنے لگے مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دے. مولا مجھ سے اب تیری غربت دیکھی نہیں جاتی. مولا بار بار آ رہی ہے تیری بیٹی میرے خیمے میں، رو رو کے سکینہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اصغر کے لیے پانی چاہیے. اچھا مولا مجھے لڑنے نہ دے، مجھے پانی لانے دے. مولا میں تیری بیٹی کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. مولا تیری 4 سال کی فاطمہ بار بار میرے خیمے آ رہی ہے. مولا تیری 4 سال کی بطول بار بار میرے سامنے آ رہی ہے. حسین رو کے کہتے اچھا عباس لے کے پانی آئے گا؟ ہاں مولا پانی آؤں گا. عباس لڑے گا تو نہیں؟ مولا لڑوں گا نہیں. حسین نے عباس کی نیام سے تلوار کو کھینچا، رو کے کہا اگر پانی لانا صرف مشکیزہ لے کے جا، تلوار نہ لے کے جا. جب کا مشکیزہ لے کے جا تلوار نہ لے کے جا. رو کے عباس کہتا وعدہ ہو گیا میں حملہ نہیں کرتا لیکن تلوار دے دے، سپاہی کے پاس اسلحہ ہونا چاہیے، مجھے فرات کا گھاٹ خالی کروانا ہے. حسین نے رو کے ہاتھوں پہ رکھ کے تلوار کا اچھا تلوار لے کے جانا چاہتا ہے، لڑنا چاہتا ہے، یہ لے عباس تلوار، جتنا انہیں مارنا مار، جتنا انہیں دوڑانا ہے دوڑا، لیکن اتنا یاد رکھنا جتنا تو نے انہیں مارنا ہے اتنا انہوں نے شام میں زینب کو مارنا ہے. جتنا تو نے انہیں دوڑانا ہے اتنا انہوں نے اونٹوں کے ساتھ سکینہ کو دوڑانا ہے. عباس نے کربلا کی ریت پہ دیوار میں پھینک کے تلوار رو کے کہا اور مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بدلے تیری بیٹیوں نے دینے، بدلے تیری عباس لے کے جانی تلوار لے جا. کتابیں کہتی 4 سال کی سیدادی، 4 سال کی شہزادی نے مولا عباس کے بازو پہ مشکیزہ رکھا.
عباس کا قد بڑا تھا، سکینہ کا چھوٹا. مشکیزہ پہنتے پہنتے عباس کے دونوں ہاتھ شہزادی کے قدموں پہ آئے. حسین کی آواز آئی، عباس تو نے صحرا میں سیدزادی کا حیا کیا ہے. عباس میں وعدہ کرتا ہوں قیامت تک تیرا یہ ہاتھ علموں پہ بلند رہے گا. او میرا وفادار بھائی، او میرا وفادار لال. شہزادی سکینہ آ گئی مولا حسین کے گود میں. مولا حسین کی آواز، سکینہ تو بھیج رہی ہے؟ بابا میں بھیج رہی ہوں. سکینہ کیوں؟ بابا پانی. سکینہ کس کے لیے؟ بابا اصغر کے لیے. سکینہ اصغر تیرا کیا لگتا ہے؟ بابا میرا بھائی لگتا ہے. سکینہ غازی میرا کیا لگتا ہے؟ بابا آپ کا بھائی لگتا ہے. سکینہ تیرے اصغر کی عمر کتنی ہے؟ بابا 6 ماہ. سکینہ میرے عباس کی عمر کتنی ہے؟ بابا 32 سال. مولا رو کے کہتے پھر انصاف کرنا، ایسے نہ ہونا تیرا 6 ماہ کا بچے. تو ماتم کی تیاری کر، تو سوچ سے زیادہ ماتم کرے گا، تیاری کر. نہ تیرا 6 ماہ کا بچے، نہ میرا 32 سال کا بچے. حضرت عباس گھوڑے کی زین پہ بیٹھے. عباس کا گھوڑا چلنا شروع ہوا. خیام کے سامنے سے غازی کا گھوڑا گزرا. بی بی زینب مصلی سے اٹھی، فضا مقتل میں کون جا رہا ہے؟ بی بی عباس ذرا فرمایا عباس کو بلا. عباس دروازے پہ ابھی بھی رو کے کہتی، عباس تیرا گھوڑا چل رہا ہے، میرے سر سے چادر ڈھل رہی ہے. عباس جیسے جیسے تو چل رہا ہے میرے سر سے چادر اترتی جا رہی ہے. عباس میری چادر تیری نگرانی میں آئی تھی. عباس میری ماں نے تجھے منتوں میں مانگا تھا. عباس چلے مقتل کی جانب. میں ہر روز شہادت پڑھ رہا تھا، میں ہر روز آپ کو بتا رہا تھا جب بھی کوئی شہید جاتا عباس ٹیلے پہ کھڑے ہو کے شہید کا لڑنا دیکھتے. حسین ٹیلے پہ نیچے بیٹھے. عباس حسین کو دیکھ کے بتاتے اون چلا گیا، محمد کا حملہ، جون کا، زہیر کا، سعید کا، حبیب کا، قاسم کا، اکبر کا، ہر حملہ عباس نے بتایا. آج حسین اکیلے تھے، غازی مقتل میں جا رہا تھا. حسین اگلی سطر میں پڑھوں گا، اولاد والے ہو ماتم کر کے سننا. مولا حسین کی آواز، سکینہ. جی بابا. سکینہ مجھے میدان کا منظر بتاتا تھا. غازی چلا گیا ہے مقتل. آج سکینہ میں تجھے کاندھوں پہ اٹھاؤں. میری شہزادی مجھے مقتل کا منظر بتاتی جا. مجھے نہیں پتا اب کون بندہ ہے جو ماتم کرنے پہ آمادہ ہو گیا ہے. شہزادی سکینہ نے بابے کے گلے میں باہیں بی بی دے کے کہتی ہے، بابا میرا چچا مقتل میں جا رہا ہے. بابا لاکھوں کی فوج غازی کو رستہ دے رہی ہے. بابا میرا چچا فرات کے کنارے پہنچ گیا ہے. بابا میرے چچا نے فرات میں اپنا گھوڑا ڈال دیا ہے. بابا چچا غازی نے فرات سے پانی بھر لیا ہے. بابا دیکھ تیرے عباس کا مشکیزہ عباس کے بازو پہ آ گیا ہے. حسین کی آواز ہے، مرحبا ام البرین کا لال. فرمایا میرے چچا نے حملہ کیا ہے، فرات خالی ہے، اکیلا کھڑا ہے میرا چچا عباس. مولا دیکھ میرا چچا آ رہا ہے خیموں کی جانب. اب میرا اصغر پانی پیے گا، اب سیدوں کے بچے پانی پیئیں گے. سکینہ بولتے بولتے کہتی، بابا چاروں طرف سے فوج پلٹ کے واپس آ رہی ہے. حسین کی آواز آئی، سکینہ آہستہ بول. سکینہ رو کے کہتی ہے، بابا مجھے فوجوں میں چچا نظر نہیں آ رہا. حسین کی آواز آئی، سکینہ دوبارہ دیکھ. سکینہ رو کے کہتی ہے، بابا میرے چچا کا دایا بازو گر گیا ہے. آواز آئی، سکینہ پھر دے. آواز آئی، میرے چچا کا بایا بازو گر گیا ہے. رو کے سکینہ کہتی، بابا میرا اصغر بچے نہ بچے، تو اپنا تو اپنا عباس واپس بلا. حسین رو کے کہتے، سکینہ غازی کہاں ہے؟ ایک ملاؤن نے سر پہ گرز مارا. عباس کا سر ایسے کھلا جیسے کتاب کھلتی ہے. دایاں بازو قلم، بایاں قلم، مشکیزے کو سینے کی ٹیک دے رہا تھا. جب سر پہ گرز لگا، عباس کے گھوڑے کا منہ تھا خیمے کی جانب. جو ہی مشکیزے پہ تیر لگا، پانی بہنا شروع ہوا. عباس نے گھوڑے کا رخ بدل لیا. عباس رو کے کہتے، اب جانے کا فائدہ کوئی نہیں.
اب میں سکینہ کے آگے شرمندہ ہو جاؤں گا. جو ہی عباس واپس پلٹے. اب مجھے بتاؤ لڑنا تھا ہاتھ سے, ہاتھ غازی کے تھے نہیں. کوئی عباس کو نیزے مار رہا تھا, کوئی عباس کو تلواریں مار رہا تھا. یہ جملہ پڑھنے سے پہلے میرے بس میں ہوتا میں جوانی ختم کر لیتا. ادھر عباس کی آواز آئی, مولا میں گر گیا. حسین کربلا میں دوڑے, حسین کربلا میں غازی کی لاش پہ جا رہے تھے. رکو رکو رکو, سانس دیا تمہیں. ساری زندگی کتابوں میں تم نے کیا پڑھا؟ بازو قلم. 10 دن پڑھا حسین کے شہر میں. 21 سفر مولا عباس کے حرم میں نے غریب کی شہادت پڑھی ہے. اس سال پھر میرے مالکن کا مجھ پہ ترس ہے, 21 سفر مولا عباس کے حرم میں. پھر اس سال ڈیوٹی دوں گا. یہ بدے ہاتھ 8 محرم نارتھ ہیمپٹن میں پڑھنے لگا ہوں جملہ. اللہ جانے تم ماتم کا حق ادا کرے نہ کرے, مجھے عباس کی شجاعت کی قسم غلط پڑھوں غازی معاف نہ کرے. مقتل کی کتابیں کہتی ہیں انہوں نے صرف عباس کے بازو نہیں کاٹے, انہوں نے عباس کے پاؤں بھی کاٹ دیے, انہوں نے عباس کی ٹانگیں کاٹ دی, انہوں نے عباس کے بدن کو اتنا کاٹا. جب حسین عباس کی لاش سے پہنچا, انہوں نے عباس کی لاش کے ٹکڑے ہوا میں اڑانے شروع کیے. ہوا میں اڑا اڑا کے کہتے تھے ہم نے تیرا غازی مار دیا, ہم نے تیرا عباس مار دیا. لے آؤ غریب کا علم, لے آؤ عباس کا جنازہ. آواز آ رہی تھی غازی. زینب کا پردہ اتر,